اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کونین کشمیری مدرسہ امام علی رضا علیہ السلام کی طالبہ آپ کے سامنے ایک پروگرام لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کا عنوان ہے اسلام اور معاشرہ۔ معاشرے سے مراد دنیا۔ اس دنیا میں ہمیں دینی علم اور دنیاوی علم دونوں کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ دنیاوی علم کے اگر ہمارے پاس دنیاوی علم ہوگا تو ہم صرف دنیا میں ہی اچھے سے آرام سے زندگی گزار پائیں گے، لیکن اگر ہمارے پاس دینی علم بھی ہوگا دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ، ہم یہ نہیں کہہ رہے صرف ہمیں دینی علم ہی چاہیے، ہمیں دنیاوی علم دینی علم دونوں ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمارے پاس دونوں علم ہو تو ہم دنیا اور آخرت میں دونوں میں ہی خوشی سے رہ پائیں گے۔ اور ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے عالی جناب مولانا محمد حیدر نقوی صاحب قبلہ جو ہمارے سوالوں کا جواب دیں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہے مدرسہ امام علی رضا علیہ السلام کی طالبہ زینب فاطمہ جو ہمارے لیے مدح خوانی پیش کریں گی۔ زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے، زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے۔ کون کہتا ہے کہ بیٹوں سے نام چلتا ہے، کون کہتا ہے کہ بیٹوں سے نام چلتا ہے، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ ماشاءاللہ زینب نے بہت ہی خوب انداز میں مدح خوانی پیش کی ہے۔ آگاہ ہمارا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے ہمارے لیے 4 بہترین رول ماڈل اس دنیا میں بھیجے۔ سب سے پہلے جناب آسیہ، اور پھر جناب مریم، جناب آسیہ اور بی بی فاطمہ الزہرا، اور ان میں سے سب سے افضل سیدۃ النساء العالمین ہے بی بی فاطمہ الزہرا۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا کا مقام اتنا بلند کیوں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام دنیا میں تمام عورتوں سے افضل ہے، خصوصاً جناب مریم، جناب آسیہ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ شہزادی کونین مادر ائمہ ہیں، اور شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے صرف اور صرف میرا رسول ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فاطمہ محمد کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ رسالت کا ٹکڑا ہے، اور یہ جتنی بھی خواتین ہیں یہ کوئی بھی رسالت کا ٹکڑا نہیں ہے سوائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے۔ فاطمہ زہرا رسالت کا ٹکڑا ہے، تو رسالت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ دوسرا ٹکڑا اس میں نہ جوڑا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ جب شہزادی کونین مسجد میں آتی اور پیغمبر اکرم اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوتے تو پیغمبر اکرم اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور بیٹی جا کے اس مقام کے اوپر بیٹھ جاتی تھی، جس کے لیے پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یعنی فاطمہ رسالت کا ایک ٹکڑا ہے۔ جب فاطمہ جا کے اس مقام پر پہنچتی ہیں تو رسالت مکمل ہو جاتی ہے۔ آگا آپ نے جسے بتایا کہ بی بی فاطمہ زہرا رسالت کا ٹکڑا ہے، بی بی فاطمہ زہرا نے ایک ماں کا کردار بہت ہی بہترین طریقے سے نبھایا، یقیناً قابل تعریف ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا نے اپنے بچوں کو ایسی تربیت دی کہ ان کے بیٹے جوانان جنت کے سردار بن گئے، اور یقیناً بیٹی کو بھی بی بی زینب کو بھی ایسی تربیت دی کہ بی بی اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار بن گئی۔ اب ہمارا سوال یہ آیا ہے کہ بی بی فاطمہ نے جو عمل کیا ہے، جو عمل کرنے ہمیں کہا ہے، وہ عمل ہے کیا جس کی وجہ سے ہمارے بچے، جن کی وجہ سے بچے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ
شہزادی کونین نے اپنے بچوں کی اس طریقے سے پرورش کی کہ آج ہم اس طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش نہیں کرتے ہیں۔ شہزادی کے 5 بچے، ایک بچہ شکم میں ہی شہید ہو گیا، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ دونوں بیٹے امام ہیں، امام حسن اور امام حسین۔ 2 بیٹیاں ہیں، جناب زینب اور جناب ام کلثوم۔ شہزادی نے اس طریقے سے پرورش کی ہے ان بچوں کی کہ بچوں میں کوئی بھی شہزادی نے امتیاز نہیں رکھا، بچوں کو برابر سے تربیت دی ہے۔ جس طریقے سے وہ امام حسن کو چاہتی تھیں اسی طریقے سے وہ امام حسین علیہ السلام کو بھی چاہتی تھیں۔ جس طرح امام حسن امام تھے اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام بھی امام تھے۔ جس طرح جناب زینب ان کی بیٹی ہیں اسی طریقے سے جناب ام کلثوم بھی انہی کی بیٹی ہیں۔ شہزادی نے پرورش میں چاروں بچوں کی کوئی بھی کمی نہیں رکھی ہے۔ ایک طریقے سے شہزادی اپنے بچوں کو چاہتی تھیں اور اس طریقے سے انہوں نے پرورش کی ہے کہ اگر بچے مسجد میں جاتے ہیں اور مسجد سے واپس آتے ہیں تو شہزادی پوچھتی ہیں بچوں بتاؤ آج نانا نے خطبے میں کیا پڑھا ہے، تو بچے وہی ہو بہو جس طرح نانا خطبے میں ارشاد فرماتے تھے بچے آ کے ماں کو اسی طریقے سے سناتے تھے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ مائیں اپنے ساتھ میں بچوں کو مجلسوں میں لے ضرور جاتی ہیں لیکن بچے باہر کھیلتے رہتے ہیں، اور کبھی بھی اگر مائیں اپنے ساتھ بچوں کو نہیں لے گئیں اور بچے مسجد میں گئے ہیں، مجلس میں گئے ہیں، تو کبھی بھی یہ نہیں پوچھتی کہ بتاؤ آج مولانا نے مجلس میں کیا پڑھا ہے یا مولانی نے مجلس میں آج کیا پڑھا ہے۔ کبھی بھی اس طریقے سے بچوں سے سوال نہیں کیے جاتے ہیں۔ اگر آج اس طریقے سے سوال کیے جاتے، بچوں سے پوچھا جاتا، تو بچے مجلس میں آ کے بیٹھتے اور وہ غور سے سنتے کہ ہم جب گھر جائیں گے تو ہماری ماں ہمارے باپ ہم سے پوچھیں گے کہ آج مجلس میں کیا پڑھا گیا ہے۔ لیکن آج ماحول بدلتا جا رہا ہے، پرورش کا اس طریقے سے حال ہو گیا ہے کہ بچے بس پیدا ہو جائیں، اگر بچے پیدا نہیں ہوئے تو ان کے لیے ہم منتیں مانگتے ہیں، یہاں وہاں سے جا کے منتیں مانگ کے جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ہم اس کی صحیح پرورش نہیں کرتے ہیں۔ صحیح پرورش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ دیکھیں کہ آپ ہماری شہزادی نے کس طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کی ہے، کس طریقے سے وہ بچوں کے ساتھ میں پیش آتی تھیں۔ شہزادی اس وقت تک کھانا نہیں کھاتی تھی جب تک کہ بچے ساتھ میں نہ ہوں۔ بچے ساتھ میں آتے تھے اور اس وقت دسترخوان بچھتا تھا، ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، اور بچوں کی تعلیم کا سلسلہ اگر رہا تو شہزادی بچوں سے لکھواتی تھیں، شہزادی بچوں کو پڑھاتی بھی تھیں، شہزادی بچوں سے سارے کام کرواتی تھیں۔ ایک دن امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ دونوں بچوں سے تحریر لکھوائی اور بچے جا کے ماں کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ کس کی تحریر اچھی ہے، تو دونوں بچے اگر شہزادی کہہ دیں کہ امام حسن کی تحریر اچھی ہے تو امام حسین کا دل ناراض ہوتا ہے، اور اگر کہہ دیں امام حسین کی تحریر اچھی ہے تو امام حسن کا دل ناراض ہوتا ہے۔ ماں نے اپنے بچوں کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے کہا کہ دونوں کی تحریر اچھی ہے۔ لیکن اگر آج کے ماحول میں دیکھا جائے، اگر 2 بیٹے ماں باپ کے سامنے امتحان دے رہے ہوں تو ماں باپ یہی کہتے ہیں کہ بیٹا تمہاری تحریر اچھی ہے، اس کی تحریر اچھی نہیں ہے، ایک کا دل ناراض کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں شہزادی نے بتایا یہ کہ دیکھو بچوں میں فرق مت ڈالو، بچوں کو برابر سے تم تربیت دو، بچوں کو برابر سے چاہو، بچوں کو برابر سے سینے سے لگاؤ۔ جب تم اس طریقے سے عمل کرو گے تو یہی بچے آگے چل کے تم سے ناراض نہیں ہوں گے اور تمہاری خدمت انجام دیں گے۔ بے شک، یقیناً جیسے آغا نے بتایا کہ ہمیں بچوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے، اور ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ہم بچوں میں فرق کرتے ہیں تو وہ بچے بھی ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے لگ جاتے ہیں، اس سے ہمارے گھر کا بھی ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارا تیسرا کویشچن یہ ہے کہ ہم دیکھیں معاشرے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں جو کہ گھر میں ہوتی ہے تو ماں کا ہی کام ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت کرنا، کیونکہ جو والد ہوتے ہیں وہ صبح کام کے لیے نکل جاتے ہیں اور شام میں لوٹتے ہیں، تو کیا صرف ماں کی ہی یہ کام ہوتا ہے بچوں کا تربیت کرنا، یا والد کا بھی یہ حق ہے کہ بچوں کی تربیت کرنا؟ اور اگر والد کا بھی حق ہے تو والد کو کس طریقے سے بچوں کی تربیت کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ، اچھا سوال ہے کہ والدہ دن بھر گھر میں رہتی ہے اور والد صبح کام کے لیے چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی پرورش کی ذمہ داری تو یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ رزق حلال، اگر والد رزق حلال لے کے آتا ہے
اور اس سے جو بچہ دنیا میں آتا ہے تو یقین جانیے کہ وہی بچہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اس کی زیادہ پرورش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کیونکہ وہ بچہ حلال بچہ ہے۔ اور اس طریقے سے ماں اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے پورا دن، اور رات میں بھی وہ تربیت کرتی ہے، صبح سے لے کے شام تک کے اس بچے کے پیچھے تربیت کرتی رہتی ہے۔ جب وہ اس طریقے سے تربیت کرتی ہے اپنے بچے کی، تو وہی بچہ جب مجلس میں جاتا ہے یا مسجد میں جاتا ہے تو وہی بچہ ایک دن بہت ہی اچھا بچہ، اسلام کا بچہ، ہونہار بچہ نکلتا ہے۔ اور جہاں تک کہ سوال یہ ہے کہ کیا والد کی بھی ذمہ داری ہے، کیا والد بھی بچے کی پرورش میں؟ سب سے پہلا سوال، والد کا بھی حق یہ ہے کہ جیسا جیسا وقت ملے وہ اپنی زوجہ کے ساتھ میں بچے کی پرورش کی ذمہ داری نبھائے، اور اگر اس طریقے سے وہ انجام دے گا تو یقیناً وہی بچہ ایک ہونہار بچہ نکلے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کچن میں شہزادی کے ساتھ میں کچھ کام کرواتے ہیں۔ تو جب پیغمبر نے یہ دیکھا تو پیغمبر اکرم بہت ہی خوش ہوئے، اور خوش ہونے کے بعد علی و فاطمہ کو دعائیں دیں۔ جس طریقے سے مولا کائنات نے اپنی زوجہ کا ساتھ دیا، اسی طریقے سے بچوں کی بھی پرورش میں شوہر کا حق ہوتا ہے، باپ کا حق ہوتا ہے کہ پوری طریقے سے اگر وہ مسجد جا رہا ہے، بچے اس لائق ہیں کہ مسجد میں جانے کے لائق ہیں، تو وہ مسجد میں اپنے ساتھ میں لے کے جائے اور نماز میں انہیں شریک کرائے۔ اگر وہ مجلس میں جا رہے ہیں تو بچوں کو اپنے ساتھ میں مجلس میں لے کے جائیں، جس طریقے سے وہ خود بیٹھے ہیں اسی طریقے سے وہ مجلس میں اپنے ساتھ میں بچوں کو بٹھائیں، اور جس طرح وہ سن رہے ہیں اسی طریقے سے بچوں کو سکھائیں کہ دیکھو میں کس طرح بیٹھا ہوں اور کس طریقے سے۔ پھر جب وہ مجلس سے گھر آئیں، گھر آنے کے بعد میں بچوں سے پوچھیں کہ دیکھو آج مجلس میں مولانا نے یہ پڑھا ہے، پہلے وہ خود سنائیں اور پھر بچوں سے سنیں کہ آپ نے کیا سمجھا کہ مجلس میں مولانا نے آج کیا پڑھا ہے۔ یعنی باپ کا بھی اسی طریقے سے یہ ہے کہ تربیت میں حق ہے جس طریقے سے ماں کا ہے۔ یقیناً اگر اب والدین کا تو ذمہ داری ادا ہو گئی، لیکن کیا بچوں کی طرف سے بھی کوئی ذمہ داری ہے والدین کے لیے؟ کیا بچوں کو بھی بتایا ہے کہ کس طریقے سے بچوں کو والدین کے ساتھ بیہیو کرنا چاہیے؟ قرآن میں سورہ اسراء آیت نمبر 23 میں ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ میں آپ احسان کیجئے۔ جس طریقے سے والدین نے بچوں کی پرورش کی ہے، بچوں کے اوپر والدین کا حق ہے، اسی طریقے سے والدین کا بھی حق بچوں کے اوپر بھی ہے۔ جس طرح بچپن میں والدین نے بچے کی تربیت کی ہے، جب وہ کچھ سن نہیں سکتا تھا، جب وہ کچھ بول نہیں سکتا تھا، جب وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، صرف اور صرف اس کا کام رونا تھا، تو اس وقت والدین سمجھ جاتے تھے کہ بچے کو بھوک لگی ہے یا بچے کو پیاس لگی ہے یا بچے کے کہیں کے اوپر درد ہو رہا ہے یا بچے کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے۔ بچے کے رونے سے والدین سمجھ جاتے تھے، لیکن آج جب بچوں کے رونے سے والدین سمجھ جاتے تھے کہ بچے کو کیا تکلیف ہے اور اسے کیا چاہیے ہے، لیکن یہی چیز جب والدین بزرگی کی طرف آتے ہیں تو بزرگ بچے کے برابر ہو جاتا ہے، اور جب یہی بچے جوان ہو جاتے ہیں تو اپنے والدین کا درد محسوس نہیں کر پاتے ہیں کہ والدین نے ہمارے لیے بچپن میں کس طریقے سے ہمارے درد کو محسوس کیا، کس طرح ہماری بھوک اور پیاس کو محسوس کیا۔ لیکن یہی والدین جب بزرگی کی طرف پلٹتے ہیں، جب یہ کچھ اٹھا نہیں سکتے، جب یا خود اٹھ نہیں سکتے یا کچھ کہہ نہیں سکتے، تو اس وقت بچے جو ہیں وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ہمارے والدین کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ لیکن حق تو یہ ہے کہ جس طرح والدین نے سمجھا ہے بچوں کو، اسی طریقے سے بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کے درد کو محسوس کریں کہ بزرگی میں انہیں ہماری ضرورت ہے اور ہمیں ان کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے۔ اگر وہ بھوکے ہیں تو ہمیں ان کے
کھانے کا انتظام کرنا چاہیے، اگر وہ اٹھ نہیں سکتے تو ہمیں ان کے اٹھانے کا انتظام کرنا چاہیے، اگر وہ بیٹھ نہیں سکتے تو ہمیں انہیں بٹھانے کا انتظام کرنا چاہیے، جس چیز کی بھی ضرورت ہے ہمیں وہ چیز انہیں لا کے دینا چاہیے، جس طریقے سے وہ بچپن میں ہمارے ساتھ میں کیا کرتے تھے۔ اگر والدین غریب ہیں، باپ صبح جاتا ہے مزدوری کرنے کے لیے، جیب میں 10 روپے لے کے جاتا ہے دوپہر کے کھانے کے لیے، لیکن وہ باپ دوپہر میں وہ کھانا نہیں کھاتا، کیوں؟ اس لیے کہ جب شام کو ہو سکتا ہے پتہ نہیں مزدوری ملے یا نہیں ملے یا کل ملے، تو وہ 10 روپے بچا کے رکھتا ہے کہ شام کو جب میں جاؤں گا تو میرا بچہ میرے پیروں سے لپٹ جائے گا اور پوچھے گا۔ تو باپ جب شام کو گھر میں آتا ہے تو وہ 10 روپے کی چیز لے کے آتا ہے، دن بھر بھوکا رہتا ہے اور پھر شام کو بچوں کے لیے چیز لے کے آتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ باپ کس طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے، لیکن یہی جب جوان ہو جاتا ہے، آج کا معاشرہ یہ ہے کہ جب یہ بچہ جوان ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، بچوں کے بچے ہو جاتے ہیں، تو ان کا کھانسنا بھی ان کے لیے درد محسوس ہوتا ہے، ان کا بولنا بھی ان کو درد محسوس ہوتا ہے، ان کا اٹھنا بھی ان کو درد محسوس ہوتا ہے، اور یہی سوچتے ہیں کہ کتنی جلدی ہم الگ ہو جائیں۔ بھائی جب آپ الگ ہو جائیں گے تو انہیں کون کھلائے گا، ان کا کون درد محسوس کرے گا، انہیں کون اٹھائے گا؟ جس طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے والدین کے لیے کہ پروردگار ان پر رحمت نازل فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ میں کیا تھا۔ تو ہر بچے کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ میں احسان کرے اور ان کے نقش قدم کے اوپر عمل کرے۔ بے شک آقا نے جیسے بتایا کہ ایک والدین 10 بچوں کو سنبھال لیتے، لیکن وہی 10 بچے ایک والدین کو نہیں سنبھال پاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار امام حسین کی طرح ہو، بی بی زینب کی طرح ہو، بی بی فاطمہ کی طرح، تاکہ ہم ایک کامیابی حاصل کر سکیں اور ایک کامیاب بچے بن سکیں۔ جیسے ہمارے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہم انہیں اولڈ ایج ہوم چھوڑ آتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے ہم ایسا نہ کریں۔ جب ہم بچے تھے، جب ہم چھوٹے تھے، تب والدین نے ہمیں سنبھالا تھا، وہ چاہتے تھے ہمیں بھی اناتھ آشرم میں دے دیتے تھے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کو بھی سنبھالیں۔ آگے ہمارا آخری کویشچن یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں یہ جو زمانہ ہے وہ زمانہ جدید ہے، اور بی بی فاطمہ کا جو زمانہ تھا وہ زمانہ قدیم ہے، اور اس زمانے سے لے کے آج تک بہت ساری تبدیلی ہوئی ہے، ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل، ہر چیز میں تبدیلی ہوئی ہے۔ جیسے کہ ایک اگزامپل دے دوں کہ پہلے لوگ لیٹرز میں بات کرتے تھے، لیکن آج ہم یہاں بیٹھ کے دنیا کے کوئی بھی کونے میں ہم میسیج کر سکتے ہیں، کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہمارا اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ بی بی کا کردار اس زمانے میں ہم کس طریقے سے اپنائیں؟ ماشاءاللہ، اچھا سوال ہے کہ اس ڈیجیٹل زمانے میں شہزادی کا کردار کس طریقے سے اپنائیں۔ دیکھیے قرآن بھی وہی ہے، شہزادی کے واقعات بھی وہی ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے جو شہزادی کا کردار تھا آج بھی وہی کردار ہے اور قیامت تک وہی کردار رہے گا۔ چاہے جتنا ڈیجیٹل زمانہ آ جائے، پردہ اس وقت بھی تھا، پردہ آج بھی ہے اور پردہ قیامت تک رہے گا۔ تو ہمیں چاہیے یہ کہ شہزادی کونین نے جس طریقے سے عمل کیا ہے اسی طریقے سے ہمیں عمل کرنا چاہیے، چاہے ڈیجیٹل زمانہ آ جائے، چاہے ہمیں جہاں کے اوپر بھی بیٹھنا پڑ جائے، تو ہمیں شہزادی کے فضائل اور ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل اسی طریقے سے بیان کرنا ہے جس طرح قدیم زمانے میں ہم بیان کیا کرتے تھے یا اس دور جدید میں ہم بیان کر رہے ہیں۔ قدیم زمانے میں بہت ساری پابندیاں تھیں، لیکن اس جدید زمانے میں ہمارے لیے پابندیاں نہیں ہیں۔ ہم گھر بیٹھ کے بھی ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل کو بیان کر سکتے ہیں، ان کی سیرت کو ہم پھیلا سکتے ہیں۔ وہ زمانہ اور تھا کہ جس دور میں ممبروں سے برا کہا جاتا تھا، ممبروں سے گالیاں دی جاتی تھیں، لیکن یہ زمانہ اور ہے کہ اگر تم گھر میں وہاں ممبر میں بیٹھ کے کر سکتے ہو تو ہم گھر میں بیٹھ کے وہی عمل انجام پوری دنیا میں دے سکتے ہیں، پوری دنیا کو تک ہم پھیلا سکتے ہیں کہ شہزادی کونین کا کردار کیا تھا، شہزادی کونین کس طریقے سے تھیں، شہزادی کا پردہ کیسا تھا۔ شہزادی کا کردار یہ تھا کہ شہزادی کے گھر آنا جانا، اگر آپ یہ کہیے کہ ہر کوئی آتا جاتا تھا، لیکن شہزادی اپنے پردے میں رہتی تھیں۔ پیغمبر کے پاس میں سبھی آتے تھے، مولائے کائنات کے پاس میں سبھی آتے تھے۔ تو اب آپ یہ سمجھیے کہ شہزادی کہاں جاتی ہوں گی؟ گھر تھا شہزادی کے پاس میں۔ شہزادی کا پردہ اس طریقے سے تھا کہ شہزادی کی کسی نے آج تک
اس وقت تک کسی نے انگلی تک کے نہیں دیکھی کہ شہزادی کیسی ہیں۔ گفتگو سنی سب نے، آج ہم اپنی گفتگو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن شہزادی کہ اگر آپ یہ کہیے کہ ہم یوں ہی اس طریقے سے باہر نکل جائیں تو وہ شہزادی کی سیرت نہیں ہے۔ شہزادی کی سیرت یہ ہے کہ ان کے نقش قدم کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہمیں پوری دنیا میں اپنی گفتگو کو پہنچانا ہے، اور اس طرح پہنچانا ہے کہ دنیا ہماری بات کو مانے۔ علم کے ذریعے سے، قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ شہزادی کے واقعات کو پہنچائیں اور ان کی سیرت کو پہنچائیں۔ شہزادی کے دروازے پہ ایک سائل پہنچتا ہے، اور سائل کے ساتھ ساتھ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ پیغمبر دق الباب کرتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، کون ہے؟ پیغمبر نے آواز دی، بیٹا میں ہوں تمہارا بابا۔ شہزادی کہتی ہیں کہ بابا اندر تشریف لے آئیے۔ پیغمبر فرماتے ہیں، بیٹی میرے ساتھ میں میرا ایک صحابی بھی ہے۔ شہزادی کہتی ہیں، بابا آپ تو جانتے ہیں کہ میری چادر اتنی چھوٹی ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ بیٹی صحابی نابینا ہے۔ تو ایک مرتبہ شہزادی جواب دیتی ہیں، بابا آپ کا صحابی نابینا ہے لیکن آپ کی بیٹی تو نابینا نہیں ہے۔ پردہ چاہے وہ نابینا ہو چاہے وہ بینا ہو، سب سے کرنا چاہیے۔ شہزادی کی سیرت ہے، شہزادی کی سیرت کو ہمیں غور سے پڑھنا چاہیے، اور بہت اس طریقے سے پڑھنا چاہیے کہ ہمیں اس طریقے سے خود بھی ہم عمل کریں اور اپنی بیٹیوں کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی ہدایت دیں۔ اور آخر میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم سب کو شہزادی کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ الہی آمین۔ بے شک آقا نے جیسے ہمیں بتایا کہ صرف والدین کی ذمہ داری نہیں ہے بچوں کی تربیت کرنا، لیکن بچوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ والدین کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے، جس طریقے سے بی بی فاطمہ زہرا تھی۔ ہمیں والدین کا آخر تک خیال رکھنا چاہیے۔ میں زینب چینل کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا ہے دینی علم دنیا تک پہنچانے کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔